حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں سارے حکام کے پاس ایک خط لکھ کر بھیجا، فرمایا کہ میرے نزدیک سب سے زیادہ محتم بشان چیز وہ نماز ہے، جو نماز کو قائم کرے وہ دین کو بھی قائم کر سکتا ہے، جو نماز کو ضائع کر دے وہ دین کی اور اجزاء کو اور بھی زیادہ برباد کر دے گا۔ یہی بات یہ سمجھائی کہ سب سے زیادہ جو میرا پسندیدہ جو نزدیک ہے، میرے نزدیک جو پسندیدہ چیز ہے وہ نماز ہے۔ نماز کو صحیح طریقے سے ادا کرنا ضروری ہے، اور ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں کہ جو آدمی جتنی خوبصورت نماز پڑھنے والا ہے اس کی باقی زندگی بھی اتنی خوبصورت ہے، اور جو نماز کو برے طریقے سے پڑھتا ہے، نماز میں بے توجہی سے کھڑا ہوا ہو، نماز کو وقت ڈال کے پڑھ رہا ہو، جماعت کے بغیر پڑھ رہا ہو، تو اس کی زندگی دین سے اتنی ہٹی ہوئی ہے، اس کی زندگی اتنی بری ہوتی ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ کوئی اپنی تلاش میں لگ جائے کہ کون کو نماز صحیح پڑھتا ہے، کون کو نماز صحیح نہیں پڑھتا۔ فقط یہ دیکھنے کی چیز ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، کہ میں نماز کو کیسے پڑھ رہا ہوں۔ میں نماز کو وقت ڈال کے پڑھ رہا ہوں، نماز کو توجہ دھیان سے نہیں پڑھ رہا، تو مطلب یہ ہے کہ باقی زندگی میری کیسے سنورے گی؟ کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صراحتاً ارشاد فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز جو ہے آدمی کو برائی اور فحش کلمات سے روکتی ہے۔ جب نماز ہی صحیح نہیں ہے تو یہ برائی سے کیسے روکے گا؟ تو کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ میں نماز پڑھتا ہوں لیکن برائی سے نہیں روک رہا، تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ قرآن پاک کے ارشاد صحیح نہیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ نماز صحیح نہیں ادا کر رہا ہے۔ اگر نماز کو صحیح سے ادا کرنا شروع کر دے تو پھر دیکھیے کہ صحیح اس کی پوری زندگی کیسی شاندار ہو جاتی ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تھے، تو ایک آدمی کو دیکھا کہ اس نے آ کر نماز پڑھی، نماز پڑھ کر جانے لگا، تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے بلایا، اسے پوچھا کہ وہ جو نماز پڑھ رہا تھا تو نماز کے اندر ایک تو تعدیل ارکان نہیں تھا، یعنی نماز کو جلدی جلدی پڑھا تھا، اسپیڈ سے پڑھا تھا۔ جیسے ہمارے یہاں پر ہوتا ہے، بعض حفاظت فرمائے، یعنی ایسی اسپیڈ سے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں 4 سنت کو 2 منٹ میں ادا کرنے والا بن جاؤں۔ دیکھیں گے آ کر وقت دیکھیں گے نماز میں سے 1.5-2 منٹ رہتے ہیں تو آ کر 4 سنت شروع کر دیں گے، یعنی ان کا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں نماز شروع ہونے سے پہلے 4 سنت کو پورا کرنا ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ کتنی اسپیڈ لگائے گا؟ نہ رکوع سیدھا کرے گا، نہ سجدہ سیدھا کرے گا۔ تو وہ شخص جب وہ جانے لگا تو حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے بلایا، پوچھا کہ تم کتنے عرصے سے نماز پڑھ رہے؟ اچھا، ایک تو اس کی نماز میں تعدیل ارکان نہیں تھا، یعنی نماز کو یعنی صحیح سکون سے ادا کرنے والا نہیں تھا، اور نماز میں بے توجہی کا معاملہ کر رہا تھا۔ تو اس نے کہا کہ جی میں 40 سال سے نماز پڑھ رہا ہوں۔ تو حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم یہ نماز پڑھتے پڑھتے مر گئے تو قیامت کے دن تم فطرت محمد پہ نہیں اٹھائے جاؤ گے، یعنی امت محمدیہ کا جو مزاج ہے اس مزاج پہ نہیں اٹھایا جائے گا قیامت کے دن، کہ یہ شاندار اس کی زندگی ہو اور اس کی زندگی میں بھلائی ہو، نیکی ہو، اس زندگی پہ تم نہیں اٹھائے جاؤ گے۔ پھر حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے نماز سکھائی۔ تو اس لیے ہم دیکھیں اپنی نمازوں کے اندر کتنا توجہ دھیان سے کھڑے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے کہ ہمارے یہاں یعنی مکروہ کو ناپسندیدہ عمل کو ناپسندیدہ ہی نہیں سمجھا جاتا۔ جیسے مثال کے طور پر ہمارے یہاں یہ بات یاد رکھیے، کوئی نماز میں کھڑا ہوا ہے تو اب وہ آدمی اس آدمی کے لیے ضروری ہے کہ وہ نماز میں کیا کرے، اپنے اعضاء کو صحیح سے رکھے، اور اپنے نماز کی جو ہے اپنی نظر کو سجدے کی جگہ پر جمائے رکھے۔ قیام کی حالت میں، رکوع کی حالت میں ہو تو پاؤں پر نگاہ رکھے، سجدے کی حالت میں ہو تو ناک پر نگاہ رکھے، اور سجدے سے اٹھ کر بیٹھا ہے تو بیٹھنے کی حالت میں گود میں نگاہ رکھے۔ اب یہ آداب میں سے ہے۔ تو کوئی آدمی اگر اپنی نگاہ کو سجدے کی جگہ پر نہیں جماتا ہے بلکہ نماز میں ادھر ادھر دیکھتا ہے تو فرمائیں کہ یہ مکروہ تنزیہی ہے، ناپسندیدہ ہے۔ اگرچہ حرام نہیں ہے لیکن ناپسندیدہ اس عمل کو کہا گیا۔ اور جو آدمی اپنی گردن کو نماز کے اندر موڑ لیتا ہے، جیسا کہ بعض لوگ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو گردن کو کھجانا ہے، تو گردن کو کھجانے کے لیے اپنی گردن کو موڑ لیں گے، ہاتھ کو یہاں رکھیں گے تو گردن کو موڑ لیا اس نے، یعنی بے توجہی ایسی ہے کہ اب یہ عمل مکروہ تحریمی ہے کہ نماز کے اندر اپنی گردن کو موڑ لینا۔ اور جو آدمی نماز میں کھڑا ہوا ہے اور اپنے سینے کو قبلہ سے پھیر لیا ہے تو نماز سرے سے ٹوٹ گئی، اس کی نماز فاسد اس کی ہو گئی۔ اب یہ مسائل لوگوں کو جب معلوم نہیں ہوں گے تو پھر ان نمازوں میں کہاں جان باقی رہے۔
इसलिए नमाजों को कायम करना ज़रूरी है। जहाँ कुरान पाक में आया है उमूमी तौर पर अकीमुस्सला, नमाज कायम करो, नमाज कायम करने वाले ही ईमान वाले। बस फरमाया फसौफ यलकौन गय्या, अन करीब वो गई, ये लफ्ज़ इरशाद फरमाया कि इनको इसको मिलेंगे। इससे क्या मुराद है? गई से क्या मुराद है? हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते थे कि गई से मुराद जहन्नम की एक गार है जिसके अंदर इंतहाई सख्त सजाएं हैं, जहाँ हर किस्म की सजा वहाँ पर जमा है। और हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा फरमाते थे कि वो जहन्नम की गार है और वहाँ पर अज़ाब है, और ये अज़ाब उन लोगों को दिया जाएगा जो शराबी है, शराब का आदी है, जो ज़ानी, जो ज़िना पर मुसिर है, जो नाबालिग का नाफरमान है, जो सूदखोर है, इन लोगों को अल्लाह तबारक व तआला वहाँ पर सजा देंगे। और ये ऐसी वादी है जिससे बाकी जहन्नम के हिस्से भी इस गार से पनाह मांगते हैं। तो अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए कि लोग जो नमाजों को ज़ाया करने वाले हैं उनके बारे में अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं कि जो नमाजों को ज़ाया करने वाले हैं इनको भी अल्लाह तबारक व तआला उस जहन्नम की गार के अंदर डालेंगे, फेंकेंगे। अब आप बताइए कि नमाजों में कितनी सुस्ती हो रही है, नमाजों में क्या हाल है? रमज़ान मुबारक में भी नमाजों के अंदर सुस्ती कितनी हो रही है। इससे ज़्यादा ये लगाइए कि यानी जुम्मा नमाज में कितने नमाजी होते हैं, माशाअल्लाह से, कि मस्जिद भर जाती है, ऊपर के हाल भी भरा हुआ होता है। तो अब ये बताइए कि बाकी नमाजों में कितने लोग नमाज पढ़ने वाले होते हैं। ये तो रमज़ान शरीफ का हाल है। बाकी सारा साल में नमाजों के बारे में तो अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए कि चिल्ला लोग ही नजर आते हैं। इसलिए जहाँ ईमान वाले वो होते हैं जो अपने लिए पसंद करते हैं, अपने भाइयों को भी वही पसंद करते हैं। जो हम अपने पसंद करते हैं कि हम जन्नत में जाने वाले बन जाएं, हम अपने सारे मुसलमान भाइयों को इस बात को पसंद करने वाले हों। और पसंद करने से मुराद ये है कि हम अपने लिए जैसे फिक्र करते हैं ऐसे उनके बारे में फिक्र करें, लोगों को समझाएं कि भाई नमाज पढ़ने वाले बन जाएं। आज अगर हमने समझाना छोड़ दिया ना, यकीन जानिए अगर हम लोगों की खैरख्वाही करना छोड़ दें तो ये सुस्ती की वजह से आहिस्ता आहिस्ता हम खुद भी दीन से पीछे हटना शुरू हो जाएंगे। और अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए, वो वक्त दूर नहीं अगर हमने इस मेहनत को छोड़ दिया कि फिर हमारी औलादें कलमे तक से जो है वो दूर हो जाएंगी। अल्लाह तबारक व तआला हमें दीन की फिक्र नसीब फरमाए।